اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی سے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ملاقات کے لیے آتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ اس کو پکار کر کہتا ہے، تم خوشحالی کی زندگی بسر کرو، تمہیں جنت مبارک ہو۔ اور اللہ تعالیٰ عرش والے فرشتوں سے فرماتے ہیں، میرے بندے نے میری خاطر ملاقات کی، میرے ذمہ اس کی مہمانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بدلے میں جنت سے کم نہیں دیتے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کی تمام جائز خواہشات اور حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، اور آپ کی جتنے بھی مسائل، پریشانیاں اور مصیبتیں جن کا آپ شکار ہیں، جن میں آپ گھرے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نجات دلائے۔ اور میرے تمام سبسکرائبر جو مجھے خصوصی دعا کے لیے کہتے ہیں ہمارا نام لے کر دعا کریں، تو نام لے کر دعا تو اسی ٹائم ہو جاتی ہے جب آپ لوگ کہتے ہیں۔ یہاں میں تمام سبسکرائبر اسی لیے کہہ دیتی ہوں کہ ہر ایک کا نام لینا یہاں پر مشکل ہو جاتا ہے، تو آپ سب لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو مقصد ہیں، جن کے لیے آپ وظائف کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان میں کامیاب کرے اگر آپ کے مقصد جائز ہیں تو۔ اور جو لوگ قرض کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے اللہ تعالیٰ قرضوں سے نجات دلائے، اور جو لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں وافر مقدار میں رزق عطا کرے، جو لوگ بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا کرے، اور جو لوگ نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں، نوکری نہیں مل رہی ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ بہترین نوکریاں عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ بس مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ بنا کر لائی ہوں وہ سورہ مزمل کا ایک بہت ہی زیادہ مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ ایک سورہ مزمل ہے اور 7 سورہ یاسین کا عمل ہے، تو وظیفہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے کہتی چلوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب آپشن کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن اپلوڈ ہونے کے بعد سب سے پہلے مل سکے۔ شکریہ۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک ضرور کر دیجئے، اور حوصلہ افزائی میری کرنے کے لیے آپ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو جو ہے وہ کیسی لگتی ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں گی۔ شکریہ۔ تو چلیں اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کیا وظیفہ کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ آپ لوگ مجھے کہتے ہیں، اکثر کمنٹس آتے ہیں کہ ہم لوگ بہت پریشان ہیں، ہم لوگ بہت مشکل میں ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں، ہم کیا ایسا پڑھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی کو دور کر دے۔ تو میں اس چیز کو دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے آج کا وظیفہ لے کر آئی ہوں، اور یہ سورہ مزمل کا عمل ہے اور سورہ یاسین کا عمل ہے۔ دونوں ہی ایسی صورتیں ہیں، ایک قرآن پاک کا دل ہے اور دوسری سورہ مزمل آپ کو بہتر پتہ ہے، اچھی طرح سے سب جانتے ہیں کہ سورہ مزمل کی کیا اہمیت ہے اور سورہ یاسین کی بھی کیا اہمیت ہے، یہ آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تو جب ان دونوں کو ہم اکٹھا ملا کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری جو بھی مشکل ہوگی وہ لازمی اللہ تعالیٰ کے حکم سے دور ہو جائے گی۔ آپ کو جو بھی مشکل ہے، جس قسم کی بڑی سے بڑی یا چھوٹی سے جو چھوٹی پریشانی ہے، بڑی سے بڑی پریشانی ہے جو حل ہوتی ہے آپ کو نظر نہیں آ رہی، اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم ایسا کیا پڑھیں، تو یہ آپ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی پریشانی ضرور دور ہو جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ کہتی چلوں کہ میری ویڈیو جو ہے وہ آپ نے شروع سے اینڈ تک اچھے طریقے سے دیکھنی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، کیونکہ آپ لوگوں کا اکثر سوال ہوتا ہے آپ نے مدت نہیں بتائی، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے، تو میں نے سب کچھ بتایا ہوا تھا لیکن آپ ویڈیو دیکھتے ہی نہیں ہیں اور آپ سوال شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ جب ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کی اجازت، آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اجازت کا ذکر ضرور کیا کریں، تو اس کی اجازت جو ہے وہ عام ہے، اس کے لیے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندہ اس عمل کو کر سکتا ہے۔ اب اس میں تعداد سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے ایک ٹائم فکس کر لینا ہے۔ تو تعداد کیا ہے؟ سورہ مزمل کی تعداد 21 ہے، 21 مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھنا ہے،
اور سورہ یاسین کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے. اب یہ اس کی ٹوٹل تعداد ہے. ٹھیک ہے, آپ درود شریف پڑھ لیں, پہلے آپ 11 بار درود شریف پڑھ لیں, اور اس کے بعد آپ نے سورہ مزمل کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے اور سورہ یاسین کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے. اگر تو آپ اس کو کچھ لوگ مل کر پڑھ لیں, کیونکہ اسے کچھ لوگ مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ سورہ یاسین کی تعداد بہت زیادہ ہے, 100 دفعہ پڑھنا ایک دم سے مشکل ہو جائے گا, تو ایک دن میں ایک اکیلا بندہ نہیں پڑھ سکتا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک دن میں عمل ختم ہو جائے, تو ایک بندے کے لیے کچھ لوگ مل کر اس ٹوٹل تعداد کو ایک ہی دن میں ختم کریں گے. ٹھیک ہے, سورہ مزمل کو 21 دفعہ پڑھا جائے گا اور سورہ یاسین کو 100 مرتبہ پڑھا جائے گا ایک دن میں. مطلب کچھ لوگ مل کر تو اس عمل کو ختم کریں گے اور ایک ہی مجلس میں یہ عمل کیا جائے گا. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ کا یہ ایک دن میں اگر آپ عمل کر رہے ہیں, چند آدمی مل کر بیٹھ کر یہ عمل کر رہے ہیں, اور آپ کا جب یہ تعداد پوری ہو جاتی ہے, 100 بار آپ نے سورہ یاسین بھی پڑھ لی, 21 مرتبہ آپ نے سورہ مزمل کو بھی پڑھ لیا, اس کے بعد پھر آپ نے صدقہ ضرور دینا ہے. جتنی بھی آپ کی حیثیت ہے آپ دے سکتے ہیں. کسی غریب بندے کو, کسی ایسے بندے کو جو صدقہ لیتا ہو, آپ نے اس کو صدقہ لازمی دینا ہے. اور یہ تو ہو گیا مل کر بیٹھ کر کرنے والا عمل کہ ایک ہی دن میں اگر آپ نے یہ عمل ختم کرنا ہے. اور اگر ایک بندہ اکیلا یہ عمل کرنا چاہتا ہے اور وہ اکٹھا ایک دن میں یہ سارا عمل نہیں ختم کر سکتا, وہ اس پوری تعداد کو پورا نہیں کر سکتا, تو وہ ایک ٹائم فکس کر کے اس کو روزانہ پڑھے گا, جتنے دن میں وہ یہ کمپلیٹ کر لے. یعنی کہ 21 مرتبہ اس نے سورہ مزمل کو اور 100 مرتبہ اس نے سورہ یاسین کو ختم کرنا ہے. جتنے دن میں بھی وہ ختم کر سکتا ہے وہ کرے, ایک دن میں جتنا پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے, لیکن ٹائم فکس ہونا چاہیے کہ آپ نے جو ٹائم فکس کیا نیکسٹ ڈے آپ نے اسی ٹائم پر بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے. اگر اکیلا بندہ پڑھ رہا ہے تو وہ پھر آپ خود دیکھ لیں کہ ایک دن میں آپ کتنا پڑھ سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ وہ پڑھ لیں, اور پھر نیکسٹ ڈے آپ نے باقی تعداد پوری کرنی ہے. جتنے دن میں بھی آپ کا یہ عمل ختم ہوگا, آپ کو روزانہ صدقہ لازمی کرنا ہے. روزانہ جتنے دن میں آپ عمل ختم کریں گے آپ روز صدقہ کریں گے. اس عمل کے ساتھ یہ لازمی ہے کہ آپ نے صدقہ لازمی دینا ہے, پیسوں کا صدقہ دینا ہے. آپ کسی ضرورت مند کو پیسے جتنے آپ دے سکتے ہیں, آپ کی جتنی حیثیت ہے آپ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ ضرور کریں گے. تو یہ اس عمل کی ایک خاصیت ہے کہ آپ صدقہ جو ہے وہ لازمی ہے, اور یہ بہت ہی مجرب عمل ہے, اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اسے لازمی فائدہ حاصل ہوگا. جو بھی مشکل, جو بھی پریشانی, جو بھی مصیبت ہے آپ کو, وہ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی دور ہو جائے گی. اور یہ میری ویڈیو یہاں پر ہوتی ہے ختم, اور اس کی اجازت میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں. اجازت عام ہے, ہر بندہ اس عمل کو کر سکتا ہے, اور اس عمل کو آپ نے بیچ میں چھوڑنا نہیں ہے. پورا کرنے کے بعد اس کی تعداد پوری کرنی ہے, اور اس کے بعد ہی آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں. ویسے اگر اس کی تعداد اگر آپ نے پوری نہ کی اور بیچ میں چھوڑ دیا تو پھر آپ کو عمل دوبارہ نئے سرے سے کرنا پڑے گا. اور یہ میری آج کی ویڈیو تھی, امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی, اور اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں, اور ضرورت مند لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں. اور میری انشاءاللہ تعالی میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ایمان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
صل على سيدنا ومولانا محمد